بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی المی۔ آزاد کشمیر کے جو رہنے والے آزاد کشمیر کے اندر یا ہمارے ملک کے دوسرے علاقوں میں جو رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر جو کشمیری اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں ان سب کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے اور آپ کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے، آپ کا سوال کا بھی اسی کے اندر جواب ہے کہ اس وقت تک ہمارے لوگوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ جس شعبے میں بھی ہم نے ان کو کہا، انہوں نے ہماری توقع سے بڑھ کے رسپانس دیا۔ ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے، بنیادی طور پہ ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے، یعنی آپ اپنی ریٹرن فائل کریں۔ ریٹرن فائل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پورا سال کیسے گزرا، آپ کی انکم کیا تھی، آپ کے ایکسپینڈیچرز کیا تھے۔ اس میں کہیں نہیں ہم نے کہا کہ آپ کروڑوں روپے یا اربوں روپے لے کے آئیے۔ تو یہ اس وقت اس حوالے سے حوصلہ افزا ہے کہ 5,000 سے لے کے اس وقت ہماری 37,000 کو کراس کر چکی ہے ٹیکس جو فائلرز ہیں ان کی تعداد، اور ایک تعداد ہمارے کمپیوٹر ہمارا سسٹم ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اس وقت پروسیس میں۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ چیز کہی تھی اور دوبارہ میں اس چیز کا اعادہ کرنا چاہوں گا اور اپنے لوگوں کو یہ اعتماد دلانا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا ٹیکس کا نظام مثالی ہوگا۔ پورے ملک کے ٹیکس کے نظام چلانے والے وہ آپ سے آ کے سیکھیں گے۔ آزاد کشمیر میں ٹیکس کی جو باڈی ہوگی یا ٹیکس کا کوئی بھی متعلقہ آدمی، وہ انسپیکٹر ہو، وہ انکم ٹیکس آفیسر ہو 17 گریڈ کے اندر یا اوور اینڈ ابو جو بھی کہیں بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ پہ اتھارٹیٹیو لینگویج یوز نہیں کرے گا، کسی بھی جگہ پہ وہ تڑی نہیں لگائے گا، کسی بھی جگہ پہ وہ آپ کو ہراساں نہیں کرے گا، اور آپ کے عزت نفس اور آپ کی عزت اور تقریب کا ہمیشہ خیال رکھے گا، جہاں پہ سویلائز نیشن میں جو ہوتا ہے۔ ٹیکس یقینی طور پہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، لیکن ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، لینے کے لیے تہذیب اور شائستگی، ادب و احترام کو معروض خاطر رکھ لیں۔ اس کے ساتھ میں یہ کہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹیکسز کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ ٹیکس کا نظام پہلے کشمیر کونسل کے پاس تھا، اس حوالے سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو ٹیکسوں کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ کہیں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو ہی انکم ٹیکس سمجھا جا رہا ہے، کہیں پراپرٹی ٹیکس کو انکم ٹیکس سمجھا جا رہا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس یہ ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان کا کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی میں مثال دوں کہ اگر اس کی کہیں کٹوتی ہوئی ہے، یہ تھرڈ پارٹی ٹیکس ہوا کرتا ہے، تو اس کی آپ کو ری ایمبرسمنٹ ملتی ہے جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ لیکن جو میں چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس ٹیکس کے لیے آپ کو 27 فروری تک ہم ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے جو بار ریکویسٹ بھی کی اور آپ نے اس کا مان رکھا کہ آپ ٹیکس فائل جمع کروائیے، آپ ٹیکس فائلر بنیے۔ آپ نے جو کہا وہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی، کوئی کہیں آپ سے نہیں پوچھے گا، کسی حوالے سے اس کو من و ان مان لیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ اگر ٹیکس ہم فائل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا ابائڈنگ نہیں ہیں، ہم لا کو چیلنج کر رہے ہیں، ملکی قوانین کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کی رینڈملی، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ رینڈملی صحیح، ویسے ہم نے کہا کہ جی فلاں صاحب بڑے صاحب حیثیت لگتے ہیں لیکن ٹیکس فائل نہیں دیتے، تو اگر وہ سلیکشن میں آگے ہماری انٹیلیجنس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یا ویسے سلیکشن میں آگے، تو پھر ہم اگر آڈٹ میں گئے تو ہم 10-15 سالوں تک بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی سال پہ جائیں گے، کہیں بھی چیک کریں گے۔ لہٰذا میری لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹیکس فائلر بنیے، آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ٹیکس سلیب ہے اس کو ہم بہت نیچے لے آئے۔ آپ کو آئندہ چند دنوں میں اس کے نوٹیفیکیشن بھی نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے کسی بھی جگہ کے رہنے والے، کوئی لاہور سے ہو، قصور سے ہو یا کراچی حیدرآباد سے ہے، کہیں سے بھی آئے گا، وہ اس لیے آزاد کشمیر کو پریفر کرے گا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے انتہائی مثالی نظام آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہماری کامیابیاں ہیں، جو ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اس کا کریڈٹ میں ہمارے منسٹر فائنینس اور ان لینڈ ریونیو جناب عبد الماجد خان صاحب کو، ہمارے انتہائی نوجوان متحرک تجربہ کار پارلیمنٹرین ہیں، نوجوان ہونے کے باوجود، اور ان کی محنت، شبانہ روز کوششیں برابر ثابت ہو رہی ہیں۔
اور میں اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ اسی بات چیت کے حوالے سے ان کی ٹیم کو جو ان کے انڈر کام کرتی ہے، عبد الماجد خان صاحب کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے، ریاست کی کامیابی ہے، آپ کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس ٹیکس فائلر کو 1 لاکھ تک لے جائیں۔ 1 لاکھ تک پہنچنے کی صورت میں ہماری ٹیم کو کام کرنا ہوگا۔ کئی جگہوں پہ آپ کو اویئرنیس روڈ شوز کرنے ہوں گے، پبلک اویئرنیس کمپین چلائیے۔ محکمے کو ہم اس کے لیے 4 ملین کا 40 لاکھ کا بجٹ دیتے ہیں، وہ ریڈیو کو یوز کرتے ہیں، اے ٹی ایل یا بی ٹی ایل کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، یا واٹس اوور مین اور موڈ ان کو اپروپریٹ لگتا ہے، دے کین اڈاپٹ۔ بٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو ٹیم عبد الماجد خان صاحب، اگر 1 لاکھ یا ریٹرن ٹیکس فائلرز کی تعداد پہنچ جاتی ہے، گھروں میں جائیے، لوگوں کو اعتماد دیجیے، ان کے فارم فل کیجیے، ان کو بتائیے کہ فارم کیسے فل ہوتا ہے۔ ہمارا آن لائن سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے لوگ ہیں، ان کو ہماری معاونت کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے معاون بننا ہے۔ ہم پبلک کے خادم ہیں اور ہم نے خادم کے طور پہ کام کرنا ہے، اور یقینی طور پہ آپ کی ٹیم آپ کی ہدایات پہ کام کرے گی۔ آپ کے جو لوگ یہ 1 لاکھ تک ریٹرن پہنچائیں گے، ہم 2 کروڑ کی انعامات جس طرح ہر سال ٹارگٹس پہ دیے جاتے ہیں، جس طرح آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی، جو ہمارے اچھے آفیسر، مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آفیسر زیادہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات آپ کے ریکمنڈیشنز کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ لیکن یہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں، جس طرح ہم ڈیوٹیز میں، گاڑیوں میں، بہت ساری چیزوں میں ہم عوام کو ایسا ریلیف دیں گے کہ لوگ اس کو یاد کریں گے تاریخ کے اندر کہ آزاد کشمیر کے اندر 70 سالہ پرانی گاڑی چل رہی ہے، جو مہاراجہ کے زمانے میں آئی ہوگی، 75 سالہ بھی ہوگی۔ گاڑیوں کے نیچے پتھروں کی سلیب اور لکڑیوں کے تختے لگا کے چلائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر قوت خرید کم ہے، اس لیے ہم لوگوں کے لیے اس کے اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ اچھی گاڑیاں ہیں۔ ان پرانی گاڑیوں کی وجہ سے ہر سال ہم کئی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ٹیکس کے حوالے سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ آپ کے لیے، ہم انشاءاللہ ایسی قانون سازی کریں گے کہ اسمبلی کے اندر بھی ایسی قانون سازی کر سکیں گے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ رہی، سردار تنویر یہاں پہ نہ ہوا، عبد الماجد خان نہ ہوا، تو آپ کو کوئی آ کے تنگ کرے گا یا آپ کے لیے ایک ڈراؤنا مانسٹر بنے گا۔ کسی کو مانسٹر نہیں بننے دیں گے، قانون سازی کریں گے۔ آپ جو اس ملک کے شہری ہیں، آپ کا ایک جو حق ہے، عزت، احترام، اور جو آپ کا ایک شہری ہونے کے رائٹس ہیں، وہ آپ کو ملیں گے، اور وہ انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قانون سازی بھی ہوگی۔ ہماری اس چیز کے اوپر نظر ہے کہ بدلتی رخ، بدلتی ہوا کے ساتھ اس کو بدلنے نہیں دیں گے، اچھائی کے لیے بدلیں گے، برائی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ آپ ان الفاظ کا مان رکھیں، آپ کے جو ارمان ہیں، آپ کے جو خواب ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، اس کا ہم احترام کریں گے، اور اس کی تعبیریں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔